نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ہم نشین کے اوصاف کے بارے میں بات چل رہی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھے ہم نشین کی 5 صفتیں بیان کی کہ جس کے اندر یہ 5 صفتیں ہوں اس کو جانچ لو، پرکھ لو کہ ان صفات کا اگر وہ حامل ہے تو اس کے پاس بیٹھو، اس کے الٹ اگر کوئی چیز ہے تو پھر ایسے کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ. پہلی بات جو بیان کی کہ وہ عقل مند ہو، عقل والا ہو، کیونکہ عقل انسان کا راس المال ہے. بے وقوف آدمی کی مصاحبت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اس کا انجام کار وحشت اور قطع رحمی ہے. بے وقوف کی جو تعلق ہے دوستی ہے. دوسری بات بیان فرمائی کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، اور یہ بڑی بنیادی چیز ہے، اخلاق اچھے ہوں. جب آدمی کے اخلاق برے ہوں تو وہ عقل پر بسا اوقات غالب آ جاتے ہیں، برے اخلاق غالب آ جاتے ہیں. ایک آدمی سمجھدار ہے، بات کو خوب سمجھتا ہے، لیکن غصہ، شہوت، بخل وغیرہ اس کو اکثر عقل کا کام کرنے نہیں دیتے. یعنی اس عقل پر شہوت غالب آتی ہے، غصہ غالب آتا ہے، بخل غالب آتا ہے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے، عقل جو ہے وہ شکست کھا جاتی ہے، یہ چیزیں غالب آ جاتی ہیں. تو جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوں گے تو وہ اخلاق کو غالب کرے گا اور عقل سے صحیح فیصلہ لے گا. وہ جذباتیت کا شکار نہیں ہوگا، وہ غصے کا اظہار نہیں کرے گا، وہ شہوت پرستی کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، بلکہ اپنے اچھے اخلاق کا ہر جگہ پر مظاہرہ کرے گا اور اچھے اخلاق کا ظہور اس سے ہوگا. پھر تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ وہ فاسق نہ ہو، فاسق گنہگار. اس لیے کہ جو شخص اللہ جل شانہ سے نہ ڈرتا ہو اس کی دوستی کا کوئی اعتبار نہیں کہ نہ معلوم کس جگہ کس مصیبت میں پھنسا دے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں برے دن سے پناہ مانگی، بری رات سے پناہ مانگی، بری گھڑی سے پناہ مانگی، وہاں پر برے ساتھی سے بھی پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء. یا اللہ میں برے دن سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، بری رات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور بری گھڑی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اور پھر آخر میں فرمایا کہ برے ساتھی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. تو میرے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ برکاتہ فرماتے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیجے کو آخر میں بیان فرمایا. اب اس کو اس طرح سے سمجھو کہ بری گھڑی دیکھنی پڑ گئی برے ساتھی کی وجہ سے، بری رات آ گئی برے ساتھی کی وجہ سے، اور برا دن دیکھنا پڑ گیا برے ساتھی کی وجہ سے. تو ساتھی جو ہے اس کا سبب بن گیا. اسی لیے وہ بات یہاں پہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھ لو کہ فاسق تو نہیں ہے، یعنی دیکھ بھال کر دوستی کرو. اور حدیث میں بھی آتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. الرجل علی دین خلیلی، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے. اب اگر کسی کا دین پر رکھنا ہے نا، اس کی دوستیوں کو دیکھ لو
کس کے ساتھ دوستی ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. جیسے کے ساتھ دوستی ہے ویسا یہ بھی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الجنس یمیل الی الجنس، کہ آدمی کا جو میلان ہے وہ ہم جنس کی طرف ہوتا ہے. نیک آدمی ہے تو نیکوں کی طرف میلان ہوگا، فاسق فاجر ہے تو فاسق فاجروں کی طرف میلان ہوگا. جیسے گدھا گدھوں میں بیٹھتا ہے، گھوڑا گھوڑوں میں بیٹھتا ہے، کتا کتوں میں بیٹھتا ہے، چور چوروں میں بیٹھتا ہے، اور شاہ جو ہے وہ شاہوں کے اندر بیٹھتا ہے. یہ کیا ہے؟ میلانات ہے. تو جیسی انسان کی طبیعت ہوتی ہے، اندر کی فطرت ہوتی ہے، ویسی ہی چیزوں کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ آدمی کہیں سفر پہ جاتا ہے نا، ایک اجنبی ماحول کے اندر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کسی بری عادات کا شکار ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے، کوئی اور نشہ کرتا ہے، اپنے جیسے لوگ تلاش کر لیتا ہے، اس کو اپنے جیسے لوگ مل جاتے ہیں. کیا چیزیں کہاں سے مل گئے؟ یہ تو اس ماحول کے اندر نیا تھا، یہ تو اجنبی تھا، اس کو اپنے جیسے لوگ کیسے مل گئے؟ وجہ وہی الجنس یمیل الی الجنس، کہ ہم جنس کی طرف میلان ہوتا ہے. تو ایسے آدمی کا میلان جب ادھر ہوتا ہے، اس کا میلان ادھر ہوتا ہے، آپس میں دونوں کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آدمی فاسق تو نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کسی علل اعلان تو مبتلا نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں کے اندر. اس کی زندگی میں شریعت کے احکامات کی پامالی تو نہیں ہے، نماز روزے کا یہ پابند ہے، اس کی وضع قطع صحیح ہے، اس کے اخلاق اور عادات کیسے ہیں. یہ نہیں کہ ہر کس و ناقص سے تعلق کر لیا، ہر کس و ناقص سے دوستی کر لی. ارے کہیں بھی کھڑا کر کے تمہیں بیچ دے گا، تمہاری قیمت وصول کرے گا، جیب میں ڈالے گا، چلا جائے گا، تمہیں بے یار و مددگار کر دے گا. اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ فاسق نہ ہو. کیونکہ فسق کے اندر کون مبتلا ہوتا ہے؟ فسق کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا. فسق کا جو سبب ہے نا، بے خوفی ہے. تو جو آدمی اللہ سے نہ ڈرتا ہو، اللہ کا خوف نہ دل میں رکھتا ہو، بھلا اس کی دوستی کا کیا اعتبار ہے، کیا بھروسہ ہے؟ نہ معلوم کب کس وقت تمہیں بھی تکلیف پہنچا کے چلا جائے. تو اس لیے فرمایا کہ بھائی ایسے آدمی کی دوستی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس لیے دوست بنانے سے تو منع نہیں کیا جاتا، دوست بنانے چاہیے، لیکن بڑے منتخب ہونے چاہیے، سلیکٹڈ ہونے چاہیے. ہر کس و ناقص سے دوستی نہیں ہے، اسے بڑا جانچ کر پرکھ کر دیکھ کر اس کے بعد اسے دوست بنانا چاہیے. کیونکہ جب آدمی کسی کو دوست بناتا ہے نا، اندھا اعتماد کرنے لگتا ہے، اور اس اندھے اعتماد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے بہت سے راز اس کو دے دیتا ہے، اپنی زندگی کی بہت سی باتیں اس کو بتا دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ 4 دن تو وہ دوستی چلتی ہے، 4 دن تو وہ تعلق اچھا رہتا ہے، گرم جوشی ہوتی ہے نا. اور جب ذرا جوش ٹھنڈا ہونے لگتا ہے تو پھر شکوے شروع ہو جاتے ہیں، پھر دوستوں کی ادائیں بری لگنے لگتی ہیں، اس کو وہ بات بری لگ گئی، اس کو وہ بات بری لگ گئی، اور نوبت جو ہے وہ دوستی سے عداوت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. اور جب عداوت کی طرف منتقل ہوتی ہے تو چونکہ اس نے تو اپنے راز دے دیے تھے نا، اسے کہا میں یہ بھی کرتا ہوں، یہاں بھی جاتا ہوں، وہاں بھی جاتا ہوں، اپنے راز دے دیے. اب وہ جو اس کا دوست ہے، وہ اس کا دوست اب اس کے راز کھولتا پھرتا ہے، اسے رسوا کر رہا ہے. اور آج کے زمانے کے اندر تو یہ فتنہ، یہ موبائل فون کا فتنہ ہے کہ آج کے زمانے میں لوگ ویڈیو بنا لیتے ہیں. لوگ جو ہے ویڈیو بنا لیتے ہیں اور ویڈیو بنا کر سے بلیک میل کرتے ہیں کہ ابھی تو بڑی دوستی کے دعوے کر رہا تھا، اب ویڈیو بنا لی، ویڈیو بنا کر بلیک میلنگ شروع ہو گئی. آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی بھاولپور یونیورسٹی کا جو واقعہ پیش آیا کہ استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہے، یہ تو بڑا ایک مقدس تعلق ہے، یہ تو ایک تقدس معاب یہ رشتہ ہے کہ استاد تو مثل باپ کے ہوتا ہے، اور استاد تو اس کی تربیت کرنے والا ہوتا ہے، استاد اسے فرش سے عرش پر پہنچانے والا ہوتا ہے. تو جب ایسے تعلقات کے اندر شہوت آ جائے، شہوانیت، نفسانیت اور شیطانیت آ جائے، ایک پاکیزہ تعلق ہے نا یہ تو استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہے، تو آپ اندازہ لگے ایسے تعلق کے اندر جب خیانت آ جائے تو عام دوست کا کیا بھروسہ ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کو بلیک میل کرنے لگے، یونیورسٹی کا اسٹاف جو ہے وہ طلبہ کو بلیک میل کرنے لگے، طالبات کو بلیک میل کرنے لگے.
اور پھر نوبت کہاں سے کہاں تک پہنچی کہ 5,500 خطرناک قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ موبائل میں بھری ہوئی ہیں. اسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آج کل تو کیا ہے، لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں، آپ کے میسج ان کے ریکارڈ پر ہوتے ہیں، آپ کی گفتگو ریکارڈ پر ہوتی ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ کسی سے فون پر گفتگو بھی اگر کر رہا ہے بڑا محتاط ہو کر کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ اناپ شناپ بکے چلے جا رہے ہیں، نہ معلوم ہماری گفتگو کو ریکارڈ کر رہا ہے. آج ہر موبائل کے اندر ریکارڈر موجود ہے اور وہ آٹومیٹک گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، وہ پوری کال ریکارڈ ہو جاتی ہے. اور اس نے کوئی ایسی ویسی بات کر دی اور اس نے جو ہے وہ بات آگے پھیلا دی. جس دوست پر اعتماد کر کے بات کی تھی اسی دوست نے اس کا وائس کلپ آگے بھیج دیا. اب اندازہ لگائیے یہ کیفیت ہے. تو اس لیے جو شخص اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو اس کی دوستی کا کیا اعتبار. بات یہ ہے کبھی ایسے کو دوست نہیں بنانا چاہیے، ہر کس و ناکس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے فرماتے نہ معلوم کس جگہ کس مصیبت میں تمہیں پھنسا دے، کس بلا کے اندر تمہیں گرفتار کرا دے. ایسے واقعات ہوئے کہ دوستی کر لی، اسے پتا نہیں کہ میرا دوست اس دھندے کے اندر مبتلا ہے. اب دوست جو تھا وہ تو ڈرگ کا کام کرتا تھا، منشیات کا سپلائر تھا. اب یہ یاری دوستی میں کہیں بیٹھا تھا، ساتھ میں یہ بھی پکڑا گیا. اب پھر ایسے لوگ بڑے شاطر ہوتے ہیں، ایسے لوگ دوسرے کو پھنسا کے خود نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے، انہیں سکھایا جاتا ہے. اسی لیے جب آدمی سفر کرتا ہے نا، سفر کے لیے اس کے پروٹوکول ہوتے ہیں. اور بالخصوص جب آدمی کو انٹرنیشنل سفر کرے، یہ نہیں کسی نے کہا یار یہ میرا ایک پارسل ہے ذرا یہ لے جانا، یہ میرا پارسل جو ہے نا فلاں شخص آئے گا اس کو دے دینا. یہ بیچارہ سیدھا بھولا والا آدمی تھا. اس نے کہا اچھا یہ تو ہمارے بازار کا ہی ہے، ہمارے شہر کا ہی ہے، یہ تو پرانا جان پہچان والا ہے، پارسل رکھ لیے. کتنے واقعات ایسے ہوئے. کہا جی یہ جوتو ہے ہمارا فلاں رشتہ دار ہے نا، یہ جوتے ذرا اس کو دینے ہیں. وہ بیچارہ رکھ کر لے گیا. تو یا تو یہاں دھر لیا گیا یا وہاں پہنچ کے دھر لیا گیا. جدہ پہنچا اور پکڑا گیا. اور پھر وہاں کیا ہے، منشیات کی سزا، وہاں تو گردن اتار دیتے. بس پتہ تھا، فوراً دیر نہیں کرتے وہاں پہ. تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ دوست پر اندھا اعتبار کرنے سے. اس لیے کسٹم کے حکام جب ایئرپورٹ پر کبھی آپ جائیں، کسٹم کے حکام جب اگر آپ کا سامان چیک کرنا چاہیں پہلے وہ یہی سوال کرتے کہ یہ سامان آپ نے خود پیک کیا ہے. پوچھتے ہیں کیوں؟ اگر ہم نے کہا کہ ہم نے پیک کیا، اس کے اندر کیا ہے، ہم نے بتاتے کہ یہ چیز ہے، تو ایک اعتماد جو ہے نا وہ قائم ہو جاتا ہے، ایک کانفیڈنس جو ہے ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور کہیں نہیں یہ کسی گھر والوں نے کر دیا تھا، کیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہے، گھر والوں نے رکھ دیا تھا، اچھا کھولو سامان تھا. تو اس لیے بڑا نازک معاملہ، یہ زمانہ بڑا نازک زمانہ ہے. آج اس زمانے کے اندر خیانت بہت زیادہ ہے. آج ہر آدمی اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہے، بس میرا الو سیدھا ہو جائے، میں اپنا راستہ لوں، دوسرے کا چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو اس لیے بڑا محتاط رہنا چاہیے اور پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے. دوستی کے معیار کو جانچنا پرکھنا چاہیے کہ کون دوست بنانے کے قابل ہے. اور پھر چوتھی بات یہ بیان کی کہ بدعتی نہ ہو. بدعتی کہ اس کے تعلقات سے بدعت کے ساتھ متاثر ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور اس کی نحوست جو ہے، بدعت کی جو نحوست ہے وہ متعدی ہے. متعدی کسے کہتے ہیں؟ متعدی اسے کہتے ہیں کہ بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جو متعدی ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کو لگتے ہیں. یہ متعدی ہے کہ ایک کو کسی کو نزلہ زکام ہو گیا، فلو ہو گیا، اب گھر میں دوسروں کو بھی ہونے لگتا ہے. وہ چھینک رہا ہے، اس کے جو جراثیم جا رہے ہیں، دوسرے کا ہوا، تیسرے کا ہوا، چوتھے کو، پورا سائیکل گھر کے اندر گھوم جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ متعدی مرض ہے. تو اسی طریقے سے بدعت ایک ایسی بلا ہے کہ اگر کسی بدعتی کے ساتھ تعلق رکھے گا تو بدعت کی تو مذمت دل کے اندر ہونی چاہیے. اب جب اس کے ساتھ تعلق رکھے گا تو بدعت کی مذمت اندر سے نکل جائے گی اور اسے وہ بدعت والے کام بھی اچھے لگنے لگیں گے. اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بدعتی کی تعظیم کرنا، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں دین کے اندر کسی نئی بات کو جنم دینا.
جس کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو، اسے دین کا کام سمجھ کے کرنا، اسے ثواب کا کام سمجھ کے کرنا، اور جو آدمی وہ کام نہ کرے اس سے ملامت کرنا، اس سے نکیر کرنا، یہ بدعت ہے۔ یعنی بدعتی اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کچھ کمی چھوڑ دی تھی، تو میں اس نئی بات سے دین کو پورا کر رہا ہوں۔ وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ نے تو قرآن میں اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میدان عرفات ہے، حجۃ الوداع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج، اور اس حج کے 80 دن کے بعد آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ تو میدان عرفات میں یہ اعلان ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے کہ آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمت کا تم پر اتمام کر دیا، یعنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ کون سی نعمت مکمل کر دی؟ دین کی نعمت تم پہ مکمل کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ نے کہا کہ میں نے اس دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ تو دین تو مکمل ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ بعد میں فرمایا، پہلے دین مکمل ہوا۔ لیکن بدعتی اپنے عمل سے کیا ثابت کرتا ہے؟ بدعتی یہ ثابت کرتا ہے کہ دین نامکمل تھا، اس لیے اس کے اندر وہ اضافے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے جو اصلی کام ہیں وہ 1400 سال گزر گئے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ہم بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ جیسے آپ نے روزہ رکھا، ہم بھی ویسے ہی رکھتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کا نصاب آپ کے زمانے میں تھا، آج بھی وہی ہے۔ حج اور عمرہ جیسے اس زمانے میں ادا ہوتا تھا، آج بھی ویسے ہی ادا ہوتا ہے۔ تو دین کے جو اصل احکامات ہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور نہ قیامت تک کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے، اب یہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، سفر، اس کے بعد ربیع الاول۔ اب اس ربیع الاول میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک زمانہ تھا، کہتے 12 وفات اسے کہتے تھے، 12 وفات۔ اب اس کے بعد ہو گیا عید میلاد النبی، پھر اس کے اندر کیسی کیسی خرافات بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ اس میں اب انتہا یہ ہو گئی کہ اب کیک بھی بننے لگے اور کیک بھی کٹنے لگے اور ہیپی برتھ ڈے بھی کہا جانے لگا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ بدعت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اسے دین کا کام سمجھا جانے لگا، اسے ثواب اور فضیلت کا کام سمجھا جانے لگا، اور جو وہ کام نہ کرے، اس میں شرکت نہ کرے، اس پر نکیر، اس پر کفر کے فتوے، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو اسے مسلمانیت سے بھی خارج کر دیا گیا۔ اب اندازہ لگائیے۔ تو یہ ہے دین کے اندر نئی بات کا پیدا کرنا۔ پھر دوسری بات، اس میں اضافہ کیوں ہوتا ہے کہ شریعت کے جو اصل احکام ہے نا، جب آدمی اس پر عمل کرتا ہے اس کی تسلی ہو جاتی ہے کہ بس شریعت نے اس کام کی اتنی حد بتائی ہے۔ مثلا ابھی عشاء کی نماز ہم نے پڑھی تو 4 فرض پڑھے، تو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ چلو آج ثواب کا کام ہے، آج 6 فرض پڑھ لیتے ہیں، آج 8 فرض پڑھ لیتے ہیں، ثواب کا کام ہے نا، تو جتنا زیادہ ہو جائے اچھا ہے۔ کبھی بھی خیال نہیں آتا۔ کیوں؟ کہ شریعت نے جہاں کوئی حکم ہم پر لاگو کیا ہے تو اس کی حد ہم پہ نہیں چھوڑی، جتنا تم مرضی چاہے کر لینا، اس کی حد بھی مقرر کر دی ہے کہ اس حد میں رہ کر، اس دائرے میں رہ کر یہ کام کرنا ہے۔ حق بھی بتا دیا اور حد بھی بتا دی، یہ حق ہے اور اس کی یہ حد ہے، اس سے تجاوز کرو گے تمہارا عمل بیکار ہو جائے گا، بجائے ثواب ملنے کے تمہاری پکڑ ہوگی، گردن ناپ دی جائے گی کہ تم نے حد کو کیوں پامال کیا۔ لیکن بدعتی جب دین میں کوئی نئی بات پیدا کرتا ہے نا، تو یہاں تو تسلی ہو جاتی ہے نا، بس یہ حد تھی ہم نے پوری کر دی، اب آگے کیا اللہ قبول کرے گا، اب آگے اللہ پر بھروسہ ہے۔ لیکن وہاں پہ تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، وہ انسانوں کا گھڑا ہوا نظام ہے۔ کہتے اچھا تھوڑا اتنا اور اضافہ کر لو، اتنا اور اضافہ کر لو، اتنا اور اضافہ کر لو۔ اب اضافے ہوتے ہوتے آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں، 20 سال پیچھے چلے جائیں تو کیا ہوتا تھا، آج سے 5 سال پہلے کیا ہوتا تھا، آج کیا ہوتا ہے، آج سے 10 سال کے بعد کیا ہوگا۔ اور اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جتنی تبدیلیاں اس کے اندر آ رہی ہیں تو یہ بعد والے اپنے پہلے والوں کو بھی جھٹلاتے ہیں
یہ بعد والے اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی اتنے بڑے عاشق رسول نہیں تھے، ہم ان سے بڑے عاشق رسول ہیں، کہ ہمارے بڑوں نے تو کبھی کیک نہیں کاٹے، ہم تو کیک بھی کاٹنے لگے۔ ہمارے بڑوں نے تو کبھی میوزک نہیں بجایا تھا آپ کی ولادت کی خوشی میں، ہم تو میوزک بھی بجاتے ہیں۔ تو ہمارے بڑے بھی اتنے بڑے عاشق نہیں تھے، ہم ان سے بڑے عاشق ہیں۔ تو یہ تو اپنے بڑوں کی بھی نفی کرتے ہیں۔ تسلی کیوں نہیں ہوتی کہ انسانوں کا گڑھا ہوا نظام ہے، تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، خرافات دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اب یہاں تک نوبت آ گئی کہ اب ان کے یہاں جو صحیح معتدل لوگ ہیں، ان کے علماء میں جو معتدل ہیں، اب وہ اس پہ نکیر کرنے لگے، کہتے یہ کیا مصیبت ہے بھائی، یہ کون سا دین کا کام ہے، یہ کون سی لائٹنگ لگاتے ہو، ثواب کا کام سمجھتے ہو کہ سب لائٹیں لگا دو، بجلی چوری کی استعمال کرتے ہو، اس میں کون سا ثواب ہے؟ اور جو جھنڈا نہ لگائے، لائٹ نہ لگائے، وہ کیا گنہگار؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بدعتی نہ ہو، جس سے تعلق قائم کیا جائے وہ بدعتی نہ ہو، کیونکہ بدعت کے ساتھ متاثر ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس کی صحبت میں رہے گا متاثر ہو جائے گا، اور اس کی نحوست متعدی ہے، وہ نحوست منتقل ہوگی، وہ مرض وہ جراثیم دوسرے کو بھی لگنا شروع ہو جائیں گے۔ بدعتی اس کا مستحق ہے کہ اس سے تعلقات اگر ہوں تو منقطع کر لیے جائیں، بدعتی سے تعلقات منقطع کر لیے جائیں، نہ یہ کہ تعلقات پیدا کیے جائیں۔ اور پانچویں اور آخری بات یہ بیان کی کہ جس سے آدمی تعلق قائم کرے، جس سے اپنا رہبر بنانا چاہے، جس کی صحبت میں بیٹھنا چاہے، وہ دنیا کمانے کا حریص نہ ہو، نہیں دنیا کی محبت اس کے اندر نہ ہو، کیونکہ دنیا کی جو محبت ہے یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیئہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ تو یہ دنیا کمانے کا حریص نہ ہو، کیونکہ جس کے اندر یہ مرض ہوگا، دنیا کمانے کا مرض ہوگا، اس کے بعد جو بیٹھے گا اس کے اندر بھی مرض لگ جائے گا۔ اللہ والوں کی صحبت میں تو دنیا کی محبت کو نکالا جاتا ہے، آخرت کی فکر کو دلوں میں بیدار کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ دنیا کی محبت جو ہے بڑھنے لگے۔ تو فرماتے ہیں کہ دنیا کمانے کا حریص نہ ہو کہ اس کی صحبت سم میں قاتل ہے، یعنی زہر آلود وہ صحبت ہے، سم میں قاتل ہے کہ وہ ہلاک کرنے والی ہے۔ اس لیے کہ طبیعت تشبہ اور اقتداء پر مجبور کا ہوا کرتی ہے۔ جیسے کہ پاس آدمی بیٹھتا ہے نا، کسی دنیا داروں کے پاس جا کر بیٹھو، وہ ہر وقت یہی ذکر ہوگا، فلانا سودا، فلانی پراپرٹی، فلانی گاڑی، ہر وقت یہی ذکر ہے۔ تو جب آدمی ایسوں کے پاس جا کر بیٹھے گا، اس کی زبان پر بھی یہی باتیں ہوں گی، فلاں سودا اتنے کا بکا، فلاں پلاٹ اتنے کا بکا، فلاں کاروبار یہ، فلاں فیکٹری یہ، ہر وقت دنیا کا دھندا اس کی زبان پر ہوگا۔ تو کیا ہے کہ انسان اس تشبہ کو قبول کرتا ہے، اس کی طبیعت ان چیزوں سے متاثر ہونے لگتی ہے، اور پھر مجبور ہو جاتا ہے اس کی اقتداء کرنے پر کہ اچھا بھائی جیسے تم تو ایسا میں بھی بن جاتا ہوں۔ اور مخفی طور پر انسان کی جو طبیعت ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن خفیہ طور پر، مخفی طور پر دوسروں کے اثرات انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، کہ نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو یہ 5 علامات اور پہچانیں بیان کی کہ کس کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے اور کس کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى
من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما. نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ ہمیں نصیب فرما. نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا بنا. بری صحبتوں سے اجتناب کرنے والا بنا. یا اللہ نیک صحبت کی رغبت محبت دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ برے دن سے ہماری حفاظت فرما. بری رات سے ہماری حفاظت فرما. بری گھڑی سے ہماری حفاظت فرما. برے ساتھی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ مکار دوست سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیر پورا فرما. سب کی حاجات کو پورا فرما. پریشانیوں کو دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما. ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما. رزق حلال عطا فرما. آسان عطا فرما. برکت والا عطا فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. اولاد کا محتاج نہ بنا. فساق فجار کا دستے نگر نہ بنا. یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا. اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما. اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی اعضاء کی سلامتی عطا فرما. ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا. ہر قسمی دہشت گردیوں سے فرقہ واریت سے مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک میں معاشی معاشرتی اخلاقی اور سیاسی استحکام عطا فرما. یا اللہ یہ انتقال اقتدار کا جو مرحلہ ہے یا اللہ اس میں صالحین کے ہاتھوں میں اس ملک کا نظام حکومت عطا فرما. جو اس ملک میں ہمدرد ہوں خیر خواہ ہوں ایسوں کے ہاتھ میں اس ملک کا نظام حکومت عطا فرما. یا اللہ جو چور ڈاکو لٹیرے یا اللہ مسلط ہے یا اللہ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا. ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما. ایسوں کو بے نام و نشان فرما. یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما. سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما. سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما. کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ کرنا. مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا. عزت آبرو والی زندگی عطا فرما. ستاری والی زندگی عطا فرما. یا اللہ اپنی مدد و نصرت کو شامل حال فرما. ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما. یا اللہ سب کے گھروں میں چین سکون عافیت راحت عطا فرما. نعمتیں برکتیں عطا فرما. نعمتوں کی فراوانی عطا فرما. یا اللہ ہر دکھ کو ہر غم کو ہر پریشانی کو دور فرما. ہر قسمی بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا. اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا. والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما. یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحی بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما. تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما.
والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما۔ یا اللہ دارالقرآن کا قیام آسان فرما۔ یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما۔ یا اللہ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، ادائیگی کا یا اللہ غیب سے انتظام فرما۔ یا اللہ اس خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، یا اللہ جس نوع سے بھی خدمت کرنے والے، تعاون کرنے والے، یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں اس کی جزا عطا فرما۔ یا اللہ دنیا آخرت میں اس کی بھلائیاں نصیب فرما، ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت میں ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين۔